شادی کرنے کے بعد یہ اپنی بیوی کو دیکھنے گیا, کمرے میں گیا, اچانک کیا دیکھا, ایک حسین خاتون بیٹھی ہے جس کے بال بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, زبان بھی ہے, کان بھی ہے. مقدس نبی بھی انتہائی پرہیزگار اور متقی تھے. اچانک چھلانگ مار کے کمرے سے باہر آئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے سسر کے پاس گئے. کہنے لگے میری بیوی کہاں ہے؟ کمرے میں تو کوئی اور بیٹھی ہے. میری بیوی کہاں گئی؟ یہی تیری بیوی ہے. آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے. اندھی کہنے سے یہ مطلب تھا اس کی آنکھوں نے کبھی کسی حرام کو نہیں دیکھا, اس کی آنکھوں نے کبھی کسی حرام کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا گونگی ہے. گونگی کہنے سے یہ مطلب تھا اس خاتون نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کانوں سے میری ہے, یہ مطلب تھا اس نے اپنے کانوں سے کبھی کسی میوزک کی آواز کو نہیں سنا. آپ نے کہا رنجی ہے, اس سے یہ مطلب تھا اس کے بالوں پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی. آپ نے مجھے کیوں دی؟ کل رات بڑا ہو رہا تھا, علی کی قبر پہ گیا, کہنے لگا یا علی ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے, اتنی پاک اتنی پاکیزہ, اس کا کچھ مجھے نہیں مل رہا. یعنی تیرے نظر میں بڑا ہوا اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی ہے, یعنی جب رشتہ کرواؤں گا تو تب کرواؤں گا جب تو خود میرے پاس رشتہ بھیجے گا. صبح ہوئی تم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایسا مسئلہ بتایا, میں نے دیکھا جب مرغا خود چل کے میرے گھر میں آیا ہے تو مجھ سے کیسے چھوڑوں. علی نے بھیجا ہے. اور یہ دونوں میاں اتنے نیک تھے, اتنے پرہیزگار تھے, جو ان کے بیٹے تھے شیعوں کی اکثر کتابیں, جو عقائد کی کتابیں, احادیث کی کتابیں لکھی ہیں, وہ ان کے بیٹوں نے لکھی ہیں. کئی مرتبہ یہ امام زمانہ کی اجازت کے لیے مشرف ہوئے. آج اگر ہم بھی پاک ہو جائیں, پاکیزہ ہو جائیں, تو یقیناً اپنے وقت کے امام کی زیادہ نصیب ہو سکتی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کریں گے, جب صرف اہل بیت کے کہنے کو مانیں گے, شیطان کے کہنے پہ نہیں چلیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوفی بھی اہل بیت سے محبت رکھتے تھے, لیکن عملی محبت بھی رکھتے تھے. محبت رکھنے والا اور ہے, شیعہ بننا اور ہے. شیعہ کا جنت واجب ہے. عبادت سے پوچھو کہ آپ کی زندگی کیسے گزری, اور ہمارے سب کہیں گے آپ جھپکنے کی طرح زندگی گزر گئی. جوان سے پوچھئے بیٹا زندگی کیسے گزری, کہا کہ 20 سال گزر گئے مجھے پتا نہیں چلا. ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. اے انسان 60 سال کی زندگی کے لیے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے, دامن اہل بیت کو چھوڑ کے دامن شیطان میں جا رہا ہے. جن چیزوں سے اہل بیت منع کر رہے ہیں وہی چیزوں کو لے رہا ہے. میں نے اس سے بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے ریسرچ کی اور سب نے ایک جواب دیا کہ شیعت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے. سب نے کہا تھا ولایت. ولایت کی وجہ سے شیعہ کیا ہے, کامیاب ہیں. آج ولایت کیا ہے, آج اس ولایت کو کون سنبھال رہے ہیں, آج اس ولایت کے راستے پہ کون چل رہے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی کہ شیعہ کس طرح متحد ہیں, شیعوں کا مرکز کس طرح ایک ہے. تو کہا ان کے مجتہدین کی وجہ سے. امام کا حکم ہے میرے جانے کے بعد اس عالم دین کی تقریر کرنا جو عالم ہو, عادل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, سب سے زیادہ عالم ہو, اس کی تقریر کرنا. کہا دیکھو کروڑوں شیعہ ہیں, ان کا مرکز ایک ہے, مجتہدین ہیں آسان آٹھ. اب آپ یہ لکھ دیکھیں کسی بھی مذہب کے پاس ایسا پروگرام نہیں ہے جس طرح شیعہ کے پاس, کیونکہ ہماری نگرانی کرنے والے امام زمانہ ہیں, ہمیں یہ سسٹم دینے والے امام زمانہ ہے. شیعہ چاہے افریقہ میں ہو, شیعہ چاہے امریکہ میں ہو, شیعہ چاہے جرمنی میں ہو,
شیعہ چاہے ایران میں ہو، شیعہ چاہے پاکستان میں ہو، شیعہ چاہے عراق میں ہو، شیعہ چاہے ہندوستان میں ہو، شیعہ چاہے انگلینڈ میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں شیعہ ہو، سب 7 مجتہدین کی دعوت کرتے ہیں. یہ مرکز کیا بنا؟ ایک بنا. خمینی اگر انقلاب آیا اس میں خمینی کا کمال نہیں تھا، امام زمانہ کی مدد تھی. 15 خدا 15 خدا کو شاہ نے حکم دیا جو بھی گھر سے نکلے اس پہ گولیاں چلاؤ، چاہے بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب پہ گولیاں چلاؤ. امام خمینی نے حکم دیا کیونکہ مجتہد تھے، مجتہد کا حکم شیعہ پر واجب ہے کیونکہ وہ نائب امام زمانہ ہوتے ہیں. سب گھر سے نکل آؤ. پوری قوم گھر سے نکل آئی. کسی اور مجتہد نے خمینی صاحب پہ اعتراض کیا کہ نہ آپ نے حکم تو دے دیا لیکن اگر خدا نخواستہ یہ لوگ مر جاتے، وہ معلوم فائر کرتا تو ان شیعوں کے قاتل کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خمینی نے جواب نہیں دیا کہ مسئلہ حل ہو گیا. ساری عوام باہر آئی، شاہ ایران سے بھاگ گیا، علی کی حکومت برپا ہو گئی. اس وقت خمینی اس مجتہد کے پاس گئے، کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ حکم میں نے دیا تھا، علی یہ فرمان امام زمانہ تھا. اس نے کہا ہمت کہ میں ایسا حکم دوں. امام زمانہ کی غیری مدد تھی. عزیزو آج ہمارے مجتہدین کو غیری مدد ہے. ایک شخص تھا ملتان میں، کہہ رہا تھا میں تو تقلید نہیں کرتا. تو میں نے ان سے پوچھا اللہ یہ بتائیے کہ بچے کا پیشاب ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ کہنے لگا کہ کل امام زمانہ سے پوچھ کے بتاؤں. اس کا دعویٰ ہے کہ ہم امام زمانہ سے مسائل پوچھتے ہیں. وہی بات ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں اسی شخص کے ساتھ ہم گئے کسی کے گھر میں، میرا دروازے پہ کھڑا تھا، شخص کا تھوڑی دیر ٹھہرے میں آتا ہوں. پتا نہیں کہاں گیا، آگے بڑھا دیکھا کہ گلی میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا. لوگوں کی عادت ہے نا کہ گلی میں پیشاب کرنا اور بغیر طہارت اٹھ جانا. دیکھ کے حیرت ہو رہی اتنا نجس انسان پر دعویٰ کر رہا کہ امام سے ملتا. خدا انا کے اندر، تکبر کے اندر انسان یہ کفر کی بات کرنا شروع ہو جائے صرف اس لیے کہ ضد پہ آ جائے، ہم مجتہدین کو نہیں مانیں گے. اللہ ان کے پاس علم اہل بیت ہے. وہ انسان جو 60 سال دین محمد و آل محمد سیکھا ہے، 60 سال اپنی زندگی وقت کرتا ہے. ہم لوگ تو غلامی کرتے ہیں، مادیات میں بھی جاتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن تاریخ قوم میں دیکھیے کہ کس طرح علم حاصل کر رہے ہیں. 60 سال دن رات پڑھ کے اتنی محنت کر کے ہمارے لیے فقہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اگر یہ مجتہدین نہیں ہوتے تو آج ہم دوسرے مذاہب و فرق کی طرح مردہ مجتہدین کی تقریب میں ہوتے. لیکن فخر ہمارے لیے کہ ہمارے زندہ مجتہد ہیں جن کی ہم تقریر کر رہے ہیں. ایک عالم دین نجف کے منبر پر گیا، اس نے کہا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، غذا کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس میں تیرا قصور ہے. مولا کے ظہور میں تم رکاوٹ ہو اس لیے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دن رات مسائل پر ہوتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. اس سید کو منبر سے اتارا، مسجد سے نکالا، دھکے دے کر گالیاں دے کر سید کو دور کر دیا. اس نے کہا میں نے حقیقی حدیث پڑھی ہے، حدیث میں اپنی طرف سے نہیں پڑھی. گھر گیا کہ رات کے آدھے وقت تھا، وہی شخص جس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی آیا ان کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنا قبلہ دروازہ کھولیے میں معافی مانگنے آیا. میں نے دروازہ کھولا، میرے قدموں پہ گر گیا، ازار و قطار ہونے لگا. قبلہ معاف کریے مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ سچ کہہ رہے تھے مولا کے ظہور میں ہم ہی رکاوٹ ہیں، ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں. پہلے تو گالیاں دے رہے تھے، اب کیا ہوا کہ خود مان رہے ہو. رات کو سو رہا تھا، خواب نے اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہنا قبلہ دروازہ کھولیے میں معافی مانگنے آیا. میں نے دروازہ کھولا، میرے قدموں پہ گر گیا، ازار و قطار ہونے لگا.
کہ معاف کریے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سچ کہہ رہے تھے، مولا کے ظہور میں ہم بھی رکاوٹ ہیں، ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں، پہلے تو گالیاں دے رہے تھے، اب کیا ہوا کہ خود مان رہے ہو۔ رات کو سو رہا تھا، خواب نے اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، سارے لوگ خوش ہیں، عوام کی بھیڑ ہے، سب امام سے ملنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں بھی مولا سے ملنے گیا، میں نے کہا مولا اتنے سالوں سے آپ کے دیدار کی خواہش تھی، آپ کو دیکھ لیا، مولا میرے گھر آئیے، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، فلاں ٹائم پر ہم تیرے گھر آئیں گے۔ کہتا ہے مولا اس دن میرے گھر آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، مولا آ کر میرے گھر میں بیٹھے، مولا نے میرے گھر کے سارے سامان کو دیکھا، اے شخص تیری تنخواہ کتنی ہے؟ مولا اتنی، کہا اتنی تنخواہ میں گھر میں اتنا سامان کہاں سے لایا؟ 15,000 تنخواہ اتنا لوگ فرنیچر رکھ رہے ہیں، کہا اتنی تنخواہ میں گھر میں اتنا سامان کہاں سے لایا؟ کہا حکم امام ہے، تیری کمائی حرام کی کمائی تھی، اسے خیرات قرآن میں دے دو۔ میں نے کہا امام جان بھی قربان ہے، سامان کی کیا حیثیت ہے؟ کہا تھوڑی دیر بیٹھا، میری بیوی میرے گھر میں آئی، مولا نے میری بیوی کو باطنی نگاہوں سے دیکھا، کہا اے شخص یہ جو تیری بیوی ہے یہ تیری رضائی بہن ہے، حکم امام ہے اسے طلاق دے دو۔ اور امام تو غیر تعلیم رکھتے ہیں، اب یہ خواب میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، پریشان ہو، مولا بیوی کو طلاق دوں؟ کہاں حکم امام ہے، مولا ٹھیک ہے، جان بھی قربان ہے، بیوی کو طلاق دے دی۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، مولا نے کہا ابھی ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے، ابھی ابھی تیرا بیٹا شراب پی کر آیا ہے، حکم امام ہے یہ میری تلوار لو اور اپنے بیٹے کو قاتل کرو۔ کہا یہ سننا تھا، میں جذبات میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور میں نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے، کبھی کہتے ہو بیٹے کو مارو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو۔ کہا یہ کہنا تھا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، مولا نے فرمایا تم اس بیچارے سید کو ٹوک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم پاک ہیں، ہمارا کردار پاک ہے، ارے تو اپنی امام کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو قربان نہیں کر سکتا، لیکن کیسے دعویٰ کرتا ہے تو امام کا چاہنے والا ہے۔ لہذا آج دیکھیے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اپنی امام کی خاطر ہم نماز میں پڑھیں تو کیسے منتظر ہیں؟ قبلہ دین میں داڑھی کیا ہے؟ واجب ہے، اور میں کہتا ہوں شکر کرو شیعہ ہو، اگر کسی اور مذہب کے ہوتے تو اتنی داڑھی رکھنی پڑتی، لیکن شیعہ کا مذہب ہوئے کہتا ہے اتنی داڑھی رکھو 40 قدم سے نظر آئے، یہاں میری داڑھی ہو آخر والا انسان میری داڑھی کو دیکھ سکے 40 قدم، لیکن دوسرے ہوتے اتنی بڑی داڑھی رکھنی پڑتی۔ ہم مولا کے لیے اپنے بالوں کو قربان نہیں کر سکتے اور دعویٰ کریں کہ مولا کے چاہنے والے خدا خود کو سزائے۔ یہ مجالس، یہ محرم کے ایام اسی لیے ہے کہ انسان اپنے کردار کو پاک کرے، انسان اپنے کردار کو پاک کر دے۔ آئیے اخبار کا چلتے ہیں کہ پروردگار عالم محرم کے دنوں میں ہمیں ایسا پاک کر دے، یہ صاف پاک کرنے کا حق ہے، خدا ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح تم نے وہ کو بنایا تھا۔ آج ذکر صلوات سے مسائل اہل بیت کی طرف سے